الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ جس مسلمان نے انہیں دیکھا ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ قرآن پاک کی ایک آیت سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10، اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ رب تعالیٰ نے اس میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ ہم نے، رب تعالیٰ نے ان سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ کن سب کے ساتھ؟ اگر پوری آیت پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات پتہ چل جائے گی کہ کن سب کے ساتھ رب تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ سورۃ الحدید ہے اور پارہ نمبر 27 کی آخری سورت ہے، آیت نمبر 10۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے وہ برابر نہیں جس نے فتح مکہ سے پہلے خرچ بھی کیا اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا۔ اس سے پہلے فرمایا کہ جس بندے نے بھی اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا، قتال بھی کیا، جہاد بھی کیا، وہ برابر نہیں۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد بھی کیا اور قتال بھی کیا، جہاد بھی کیا۔ فتح مکہ کے بعد، 9 ہجری کے بعد، یعنی بعد میں ایمان لائے، بعد میں انہوں نے کیا۔ ان سے زیادہ ان لوگوں کا مرتبہ ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ فرمایا برابر نہیں، ان کا جو مقام مرتبہ ہے اعظم ہے۔ اولئک اعظم درجہ، ان کا اعظم درجہ ہے، یعنی اعظم بہت بڑے کو کہتے ہیں، بہت بڑا درجہ ہے ان کے مقابلے میں جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے خرچ کیا اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد جہاد کیا۔ پھر فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، چاہے فتح مکہ کے پہلے والے ہوں چاہے فتح مکہ کے بعد والے ہوں، جنہوں نے بھی رسول علیہ السلام کی رفاقت میں اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا، رب تعالیٰ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور رب تعالیٰ جو تم کرنے والے ہو اس سے بھی خبردار ہے۔ یعنی رب تعالیٰ جانتا ہے کہ ان صحابہ کرام نے بعد میں کیا کرنا ہے، وہ اس بات سے خبردار ہے۔ یہ ساری باتیں جاننے کے باوجود، یعنی رب تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے کہ بعد میں کچھ معاملات ہو جائیں گے، مشاجرات ہوں گے، جنگ صفین ہوگی، جنگ جمل ہوگی، اس کے علاوہ اور مختلف اس طرح کے معاملات ہوں گے۔ رب تعالیٰ نے جاننے کے باوجود فرمایا ہم سب نے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے۔ کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ رب تعالیٰ نے سب سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، لہذا اس لیے ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ایک ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آگ اس کو نہیں چھو سکتی جس نے مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والے کو دیکھا، آگ اس کو چھو ہی نہیں سکتی۔ اب اس کے اندر کچھ وضاحت ہے۔ بات یہی ہے کہ جس نے نبی پاک علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، یا اگر اس کی بینائی نہیں تھی تو ایمان کی حالت میں حضور کی صحبت میں ایک گھڑی بھی بیٹھ گیا اور بعد میں ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے چلا گیا، اس بندے کو صحابی کہتے ہیں۔ ایک بار پھر تعریف سنیے گا، جس بندے نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ والضحیٰ دیکھ لیا، یا ایمان کی حالت میں اگر اس کی یعنی آنکھیں نہیں تھی، بینا نہیں تھا، نابینا تھا، تو ایمان کی حالت میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک گھڑی بھی بیٹھ گیا اور بعد میں اس کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوا، اس نے یعنی اسلام نہیں چھوڑا، اسلام کے ساتھ ہی دنیا سے گیا،
تو یہ بندہ صحابی کہلاتا ہے۔ تو جو بھی صحابی ہے اس کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر صحابی سے، جو بھی فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے ہیں، پہلے جہاد کرنے والے ہیں، اور جو فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے ہیں، بعد میں جہاد کرنے والے ہیں، ان سب سے رب تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ ایک دوسری آیت سنیے، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100، اس میں رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ پارہ نمبر 11 ہے، اس کا رکوع نمبر 2، اسی آیت سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا سبقت لے جانے والے پہلے، دو لفظ ہیں، سبقت لے جانے والے اور پہلے، من المہاجرین والانصاری، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے۔ ماشاءاللہ آپ سب بھی اس بات کو تو جانتے ہوں گے، جو ہجرت والے ہیں وہ مہاجرین ہیں، اور جنہوں نے ہجرت والوں کی مدد کی ہے وہ انصار ہے۔ لیکن یہاں پر ان کی بات ہو رہی ہے جو پہلے اسلام قبول کر گئے، جن تک پیغام پہنچا تو انہوں نے کوئی پس و پیش نہیں کیا، بلکہ فوراً ہی حضور علیہ السلام کا دامن اقدس تھام لیا، فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، یعنی انہوں نے کوئی پس و پیش نہیں کیا، فوراً جو اول ہیں، فرمایا وہ چاہے انصار ہیں چاہے مہاجرین ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو ان مہاجرین اور انصار کے رستے پر چلے احسان کے ساتھ، یعنی صحیح طریقے سے، بعد میں بھی اگر کوئی بندہ اسلام قبول کر گیا، بعد میں بھی ان کے رستے کی پیروی کر لی، وہ حضور کا غلام بن گیا، نبی پاک علیہ السلام کا دین اس نے قبول کر لیا، فرمایا رضی اللہ عنہم، تو رب تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا، وردوا عنہ، اور رب تعالیٰ ان کو اتنا عطا فرمائے گا کہ وہ اپنے رب سے بھی راضی ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا اعد لہم جنات تجری، رب تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں، تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، فرمایا یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ دوسری آیت میں نے پڑھی، اس میں بھی صحابہ کرام کے جنتی ہونے کا بیان ہے، ہر صحابی نبی جنتی، اس میں یہی بیان ہے کہ جو بندہ بھی چاہے مہاجرین ہے چاہے انصار ہے، یا بعد میں بھی جو کلمہ پڑھ گئے ان کے طریقے پر، علیحدہ انہوں نے اپنا طریقہ نہیں بنایا، احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، ان کے پیچھے چلے، تو رب تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی رضا کا اعلان پہلے فرما دیا، اور ان کے لیے دنیا میں بھی رضا ہے اور آخرت میں بھی رضا ہے، اور رب تعالیٰ نے جنت ان کے لیے ہی تیار فرمائی ہے۔ تیسری آیت سنیے، سورۃ الواقعہ پارہ نمبر 27 کے اندر موجود ہے، اس کی آیت نمبر 10 سے لے کر 15، رب تعالیٰ فرماتا ہے والسابقون السابقون، فرمایا سبقت لے جانے والے تو سبقت لے ہی گئے، یعنی جو آگے بڑھ جانے والے آگے بڑھ ہی گئے، اولئک المقربون، فرمایا یہی بندے مقرب ہیں، یہی بڑے قریبی ہیں، فی جنات النعیم، فرمایا یہ نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے۔ ذرا دیکھیے رب تعالیٰ کس طرح بیان فرما رہے ہیں، والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم سلۃ من الاولین، فرمایا یہ پہلوں میں سے بہت بڑی جماعت ہوگی، پہلے ان کی کامیابی بتائی، ان کا سٹیٹس، ان کا منصب رب تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ سبقت لے جانے والے ہیں اور یہ قریبی ہیں، جنت کے باغوں کے اندر ہیں، یہ پہلے ان کی شانیں بیان کی، پھر بتایا کون ہے، فرمایا سلۃ من الاولین، کہ یہ پہلوں میں سے ایک بہت بڑی جماعت ہے۔ پھر وہ بیچارے تو کہیں کے نہ رہے جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ صرف 3 صحابہ مسلمان رہے تھے، باقی سارے کافر ہو گئے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اگر صحابہ میں سے 3 جنت میں جائیں گے تو بعد میں تو پھر کوئی نہیں جائے گا نا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے سلۃ من الاولین، وہ جو سبقت لے گئے، جو مقرب ہیں، وہ پہلوں میں سے پوری جماعت ہے، اور فرمایا وقلیل من الاخرین، فرمایا ہاں بعد والوں میں سے وہ تھوڑی چھوٹی سی جماعت ہے، بعد والے کم ہیں لیکن پہلوں کی پوری جماعت ہے۔ کن کی؟ جو مقرب ہیں، جو نعمتوں کے باغوں میں ہیں، جو سبقت لے گئے،
پھر بعد میں دوسرا درجہ بھی بیان کیا، وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، کہ دائیں ہاتھ والے، اور تم نے کیا جانا کہ دائیں طرف والے کون ہیں۔ پھر ان کی نعمتیں بیان کی، پھر بیان کیا سُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، فرمایا دائیں جماعت والے بھی بہت زیادہ ہیں پہلوں میں سے بھی، وَسُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، فرمایا بعد والوں میں سے بھی بہت سارے۔ یہ اسی صورت کے اندر اس کا بیان ہے، اس بات کو سمجھیے گا۔ پہلے جو جماعت تھی وہ بیان کی مقربین کی، جو سبقت لے جانے والے ہیں، جن کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ پہلے رب تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا اور پھر بتایا کہ یہ پہلوں میں سے بہت زیادہ ہیں، یعنی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، پہلوں میں سے بہت زیادہ ہیں۔ فرمایا ہاں بعد والوں میں سے یہ تھوڑے ہیں مقرب جو ہیں، بعد والے تھوڑے ہیں۔ پھر دوسری جماعت کا ذکر کیا کہ دائیں طرف والے، جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ فرمایا تم نہیں جانتے وہ کیا ہیں۔ پھر ان کی نعمتوں کو بیان کیا آگے کہ ان کو فلاں چیز ملے گی، فلاں چیز ملے گی، اور آخر میں بتایا یہ ہیں کون کون، سُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، فرمایا پہلوں میں سے یہ بھی ایک جماعت ہے، اور فرمایا سُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، فرمایا بعد والے بھی بہت سارے، بہت بڑی جماعت ہے جو دائیں طرف والوں میں سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے۔ ظاہر بات ہے مقربین تو ہم ہے نہیں، قریبی اللہ کے بہت زیادہ، چلو دائیں طرف والے جو دوسری جماعت ہے رب تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل فرما لے، نہیں تو اس کے علاوہ کوئی تیسرا رستہ کوئی نہیں۔ پھر تیسرا رستہ بیان ہوا ہے اسی صورت کے اندر، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ بائیں طرف والے، اور تم کیا جانو کہ بائیں طرف والے کیا ہیں۔ پھر ان کے عذابات کو بیان کیا گیا۔ تو لہٰذا اس لیے دو جماعتیں، ایک مقربین کی، ایک دائیں طرف والے۔ لیکن جو بات سمجھانی ہے کہ مقربین پہلوں میں سے زیادہ ہیں، بعد والوں میں سے تھوڑے ہیں۔ وہ مقربین میں سے صحابہ کرام زیادہ ہیں، تو یہ رب تعالیٰ نے ان کو خاص اپنا قرب، خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی یہ کوئی عام بات نہیں، رب تعالیٰ نے جن کے حصے میں رکھا تھا ان کو ہی حضور کے دور میں بھیجا اور ان کو ہی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اگر اچھے ہوتے ہیں تو پھر 14ویں صدی 15ویں صدی میں نہ آتے، ہمارے جس طرح کے اعمال تھے اسی صدی میں ہمیں بھیجا جانا تھا، جس طرح کے یعنی کیفیت تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب جس طرح قیامت قریب آئے گی اسی طرح برائی بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، کمی کی طرف نہیں جائیں گے، یعنی برائی زیادہ ہی ہوگی یہاں تک کہ امام مہدی آ جائیں۔ برائی بڑھنی ہے تو ہم 1400 سال بعد، 1500 سال بعد دور ہیں، جو ہمارے سے بعد آئیں گے وہ اس سے بھی زیادہ دور ہوں گے۔ لیکن جو حضور علیہ السلام کے جتنا قریب ہے وہ خیر کے اتنا قریب ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ جب تک میں حیات ہوں اس وقت تک کا زمانہ ہے سب زمانوں سے بہترین زمانہ ہے، بلکہ زمانہ بنا ہی تاب ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اس زمانے میں ہے۔ فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد بہترین زمانہ وہ ہے کہ جو اس زمانے سے ملا ہوا ہے۔ ثم الذین یلونہم، فرمایا پھر اس زمانے سے ملا ہوا جو زمانہ ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، ان کا زمانہ جس کو رب نبی پاک علیہ السلام بہترین زمانہ کہہ رہے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ ہم ان تینوں زمانوں میں سے نہیں بلکہ اس سے بھی 1000 سال دور ہیں۔ لہذا اس لیے ہمیں پہلے اپنی یعنی وقت بھی دیکھنی ہے، اور وہ جو پہلے 3 زمانوں میں آئے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ بھی دیکھنا ہے کہ رب تعالیٰ نے ان کو کس زمانے میں پیدا کیا، ہمیں کس میں بھیجا، اور پھر اس کے بعد اگر ہم میں سے کوئی اٹھ کر یہ فیصلہ کرنا شروع کر دے کہ جو پہلے زمانے والے ہیں ان میں سے فلاں خراب تھا، وہ آپس میں یوں کر لیا انہوں نے، اس طرح کا معاملہ ہو گیا، دوسرے زمانے والے وہ آپس میں لڑ پڑے تھے، یوں ہو گیا، ایک دوسرے کے دشمنی تھی تو یوں کر دیا اس نے، اور جو تیسرے زمانے والے تھے وہ آپس میں بغض رکھتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، فلاں کرتے تھے۔ چلو یہ تو 3 زمانے والے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں یہ بہترین زمانہ ہے، تو بھائی جان ذرا اپنے زمانے کی خبر دو کہ اس زمانے میں کیا حال ہے۔ اگر پہلے 3 زمانوں کا حال تم نے بیان کیا ہے کہ تمہارے اندر جو یعنی برائی خباثت بھری ہوئی تھی، تم نے اپنی برائی خباثت دوسرے پر ڈالنے کی کوشش کی اور پہلے 3 زمانوں پر ہی تم پڑ گئے ہو اور ان کی باتیں تم نے شروع کر دی ہیں برائی کے ساتھ،
اور اپنی تم فکر نہیں بناتے کہ میں تو 1400 سال بعد دور ہوں، میری کیا کیفیت ہوگی. اس باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور پھر آپ کو سمجھ آئیں گے کہ جو پچھلے کسی بھی بزرگ کے بارے میں جو واقعی نیک ہو، جو اللہ کا بندہ گزر گیا، اس کے بارے میں جو بات کرے اس کے اپنے اندر کتنی خباثت بھری ہوئی. تو جو جس کے اندر اتنی خباثت ہو بھلا اس کی بات بھی سنی جائے گی. تو لہٰذا سب سے یعنی مین جو بات ہے، ہم کسی کی بات سنتے ہیں تب بھی وہ پروموٹ ہوتا ہے، تب بھی وہ آگے بڑھتا ہے. ہم اس طرح کے لوگوں کی باتیں چھوڑ دیں کہ جو ہمارے پچھلے بزرگوں کو غلط کہتے ہیں، تو کبھی بھی اس طرح کا معاملہ نہ ہو. اس کے بعد اگلی بات کی طرف آئیے. رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم، رب تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اتنا مقام عطا فرمایا کہ گویا کہ نبی پاک علیہ السلام جنت بانٹنے آئے ہیں. لیکن یہاں پر معاذ اللہ کچھ ایسے بندے ہیں کہ وہ صحابہ کرام کے درمیانی معاذ اللہ جہنم بانٹ رہے ہیں. استغفر اللہ. کہنا چاہیے واقعی، یعنی جس کو کسی صحابہ کے ایمان میں کوئی گڑبڑ نظر آ رہی ہے تو وہ کیا اس صحابہ کرام کے درمیان جنت بانٹ رہا ہے؟ اللہ کے حبیب جو واقعی رب تعالیٰ نے جن کو اختیار عطا فرمایا ہے وہ جنت بانٹ رہے ہیں، اور یہاں پر 14ویں صدی کا کوئی ملا، 15ویں صدی کا کوئی عام سا بندہ جس کی حیثیت یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے 1500 سال اپنے حبیب کے بعد اس کو 1500 سال بعد پیدا کیا ہے، وہ ان کے اندر معاذ اللہ دشمنی اور نفرت ثابت کر کے وہ جہنم بانٹنے کی کوشش کر رہا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. تھوڑا سا غور کیجئے کہ یعنی یہ کس قدر زیادہ دوری ہے دین سے جو اس طرف ہے. صرف وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کے بڑے اسی دین میں ہوتے ہیں، انہی کے پیروی کرتے ہوئے وہ اس کے پیچھے چل پڑتے، دیکھتے نہیں کہ میں کس رستے پر کھڑا ہوں. یہ رستہ نجات والا نہیں، بلکہ میں پہلے بھی کافی بار عرض کر چکا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس جب شیعوں کا ایک گروہ آ گیا تو انہوں نے حضرت ابو بکر عمر کے بارے میں کچھ غلط باتیں کی. اس موقع پر امام زین العابدین نے وہ آیت پڑھی سورۃ الحشر کی جس میں ذکر تھا مہاجرین کا، اور پوچھا ان سے کہ بتاؤ تم مہاجرین میں سے ہو؟ کہنے لگے کہ نہیں، ہم مہاجرین تو نہیں. شیعوں سے پوچھا آپ نے تو انہوں نے جواب دیا ہم مہاجرین نہیں. آپ نے اگلی آیت پڑھی جو انصار کے بارے میں تھی، جس میں انصار کی فضیلت تھی. آپ نے پوچھا کہ ہاں بھائی تم ان میں سے ہو، تم انصار ہو؟ کہنے لگے نہیں، ہم انصار تو نہیں ہیں. تیسری آیت پڑھی جس کے اندر یہ ذکر ہے والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ کچھ جو ان کے بعد آئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، اور جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے گئے، جو ہمارے بھائی پہلے چلے گئے، ان کی بھی بخشش فرما دے. فرمایا تیسرا گروہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان والوں کا بیان کیا ہے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ تم ان میں سے بھی نہیں ہو، کیونکہ تم برا بلا کہہ رہے ہو، تم ان کے لیے دعا نہیں کر رہے. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ان سب کے لیے دعا کریں. اپنے والد صاحب کے لیے تو دعا کریں اگر وہ انتقال کر جائیں، دادا کے لیے تو دعا کریں، پردادا کے لیے تو دعا کریں، اپنے قریبی رشتہ دار کے لیے دعا کریں، اور جو ایمان میں پہلے گزر گئے، بہت پہلے، جن کا مقام مرتبہ یہ کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو دیکھ کر جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، چہرہ والضحیٰ دیکھا ہے، جو اس وقت گزر جائے ان کے بارے میں معاذ اللہ، یعنی ان کے بارے میں دعا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کی غیبتیں کریں. یعنی آپ کو پتہ ہے غیبت کی تعریف کا؟ اچھا صحابہ کرام نے پوچھ لیا نبی پاک علیہ السلام سے حضور غیبت کیا ہے؟ فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کی برائی بیان کرو. عرض کی حضور اگر وہ برائی اس میں ہو تب بھی غیبت ہے؟ فرمایا اگر تم نے کسی بندے کی برائی بیان کی، اگر وہ اس بندے کے اندر تھی تم نے اس کی غیبت بیان کی، اگر اس بندے میں نہیں تھی تو تم نے اس پر بہتان باندھ دیا. اب ذرا جو اب بات کر رہا ہے اس کے پاس کوئی اس وقت کی ویڈیو موجود نہیں ہے کہ فلاں صحابی کی آپس میں لڑائی ہو گئی تھی، کہ یہ ویڈیو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرے پاس ثبوت ہے. ثبوت بھی ہوتا ہے اس طرح کا کوئی پکا واضح تاریخی روایت نہ ہوتی، اس نے ویڈیو کے ذریعے بلکہ خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہوتا، تب بھی 1400 سال بعد یہ بیان کرتا تو غیبت تھی. لیکن اس نے تو معاذ اللہ نہ اس کو پکی کوئی بات ہے، اتھینٹک کوئی بات نہیں، صرف اپنے ملا صاحب سے پوچھ لیا ہے یا سن لیا ہے
یا کوئی طریق کی کتاب کھول لی ہے جس کے اوپر کوئی سند کوئی نہیں ہے، وہاں پر زید عمر بکر کہہ رہا ہے کہ اس طرح ہوا ہے، اس نے زید عمر بکر کی بات مان کر اللہ کے حبیب کے ساتھیوں کے اوپر بہتان باندھنا شروع کر دیا ہے، بتائیے اس کے اوپر کیا انجام ہوگا اس کا؟ قرآن پاک تو کہتا ہے کہ جس نے غیبت کی اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے سورۃ الحجرات میں، تو جس نے بہتان باندھا اس کا کیا انجام ہوگا؟ لہذا اس لیے غور کریں، پہلے جو بھی بندہ گزر گیا، یہ صرف صحابہ تابعین تبع تابعین کے بات نہیں، جو بھی ایمان کے ساتھ گزر گیا اس کی برائی بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم کرتے ہیں بلا بیان اپنے والد صاحب کی جو جس کا انتقال ہو گیا ہو کہ وہ اتنے برے تھے، فلاں اس نے کر دیا تھا، فلاں اگر کیا بھی ہو کوئی برائی کرتے بیان، تو صحابہ کرام کے بارے میں کیوں کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہم غور نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یعنی مجھے اپنے والد صاحب تو بڑے عزیز ہیں، لیکن جو نبی پاک علیہ السلام کو جن کے ساتھ نسبت ہے وہ ہمیں عزیز نہیں۔ صحابہ کرام کی نسبت حضور کے ساتھ ہے، اہل بیت کی نسبت حضور کے ساتھ ہے۔ اچھا یہ صرف صحابہ کی بات یا صرف اہل بیت نہیں، دونوں کی بات ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف ایک بندے کو بچانے کے لیے میں ساری بات کر رہا ہوں، جتنے بھی گزر گئے پہلے ایمان والے جو بھی گزر گئے کسی کی بھی برائی کی اجازت نہیں، خاص طور پر ان کی جن کی نسبت حضور کے ساتھ خاص ہو گئی ہے۔ صحابہ اور اہل بیت کی نسبت حضور کے ساتھ خاص ہے کہ نہیں؟ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پر خاتمہ ہوا، اور اہل بیت تو حضور کا خاندان ہے، تو دونوں کو خاص نسبت ہے۔ تو ہم تو جس کو کوئی نسبت بھی نہ ہو اس کی برائی نہیں بیان کر سکتے، تو جس کو اتنی نسبت ہو اس کی برائی کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ اگر بھی ہو بھی صحیح، پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم ثابت کیسے کریں گے کہ اس نے اپنے دل کے بغض کی وجہ سے یہ بات کی ہے؟ ہو سکتا ہے اس نے کوئی اپنے پاس دلیل رکھ کر کوئی بات کی ہو، کوئی اس کے سامنے کوئی اس طرح کی حدیث ہو، اس پر عمل کر رہا ہو، لیکن اس کے عمل میں غلطی ہو گئی ہو، لیکن اس کا مقصد صحیح ہو، ہمیں تو دل کا پتہ ہی نہیں۔ اس کے باوجود اگر پھر بھی یعنی ہم ان پر کوئی الزام لگائیں گے تو یہ یعنی بہت بڑی دین سے ہٹ کر ایک بات ہے، لہذا اس بات کو ہم نے غور کرنا ہے۔ اگلی بات کی طرف آئیے کہ جب بھی کسی صحابی کا نام لیا جاتا ہے، مثلا نعرہ ایک بار پھر لگائیں ذرا، صحابی نبی ہر صحابی نبی، اب ذرا تھوڑا سا غور کیجئے کہ یہاں پر ہر صحابی کہا، تو میں نے صحابی کی تعریف بتا دی آپ کو کہ نہیں بتائی؟ حضرت مولا علی شیر خدا صحابی ہیں کہ نہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ سارے صحابی ہیں۔ یعنی جب ہم نے ہر صحابی نبی جنتی جنتی کا نعرہ لگایا تو یہ بھی ساتھ شامل تھے، ہم نے سب کو کہا، اہل بیت کو کوئی جدا کوئی نہیں کیا صحابہ کرام سے۔ یعنی پہلے تو اس بات کو غور کریں کہ ہمارا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے کہ جتنے بھی اہل بیت کے افراد ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے وہ صحابی ہیں، کیونکہ صحابی کی تعریف صرف اس کے لیے نہیں جو حضور کے خاندان سے نہ ہو تو وہ حضور کو دیکھے، بلکہ چاہے حضور کے خاندان سے ہو چاہے حضور کے خاندان سے نہ ہو، جس نے بھی ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اور ایمان پر خاتمہ ہوا وہ صحابی ہے۔ تو جس نے صرف ایک بار دیکھ لیا وہ صحابی ہے، اور جس نے دیکھا ہی سب سے پہلی بار حضور علیہ السلام کو ہو، مولا علی شیر خدا سب سے پہلے نظر ہی حضور کے چہرے پر پڑی ہو، جس نے کبھی کسی بت کے آگے سجدہ نہ کیا ہو، فوراً نبی پاک علیہ السلام پر کلمہ پڑھ کے پہلی نماز بھی حضور کے پیچھے ہی پڑھ لی ہو، سبحان اللہ، جس کا مقام یہ ہو اس کی صحابیت کا درجہ کتنا عظیم ہوگا۔ رب تعالیٰ نے فرق کیا کہ نہیں صحابہ کا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو فتح مکہ سے پہلے والے ہیں اور جو فتح مکہ کے بعد والے برابر نہیں، پہلے والوں کا درجہ زیادہ ہے، تو جو جتنا پہلا ہے اس کا درجہ بھی تو اتنا زیادہ ہے نا۔ مولا علی شیر خدا پہلے والوں میں سے ہے نا، بچوں میں سے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے ہیں، لہٰذا ان کا مقام پہلے والوں میں سے ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق مردوں میں پہلے مسلمان ہیں، ان کا مقام ان میں سے ہے۔ 40 جو سب سے پہلے مسلمان ہو گئے وہ سابقین اولین میں سے ہیں، ان کا مقام اتنا زیادہ اعظم ہے، اتنا زیادہ بڑا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے خود فرق کیا ہے، لہٰذا ہم اس لیے فرق کر رہے ہیں کہ ان کا مقام دوسروں سے زیادہ ہے۔ جب صحابی کا نام لیا جاتا ہے اہل بیت شامل ہوتے ہیں، لیکن اب یہ بات ہے کہ ہر اہل بیت صحابی تو ہے،
لیکن ہر صحابی اہل بیت نہیں. ٹھیک بات کی ہے غلط کی ہے میں نے؟ پہلے سوچ کے پھر بتائیے گا، ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے. دوبارہ سنیے، ہر اہل بیت والا، یعنی اہل بیت سے مراد وہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھے. ویسے تو حضور کی آل بعد میں موجود ہے. اہل بیت خاص طور پر آپ یہ سمجھ لیجیے پنج تن پاک، وہ سارے صحابی تو ہیں لیکن ہر صحابی اہل بیت نہیں ہے. صحیح ہے نا بات؟ دوسری بات کی طرف آئیے کہ یہ فرق کرنا کہ یہ جو اہل بیت ہیں یہ گھر والے ہیں اور جو صحابہ کرام ہیں یہ در والے ہیں، اور در والے کہہ کر ان کے مقام میں یہ سمجھنا کہ مقام میں کمی ہے، یہ سمجھنا بالکل غلط ہے. کیوں؟ گھر والوں کا شان تو عظیم اور اعلیٰ ہے ہی ہے، لیکن در والوں کا مقام بہت زیادہ ہے. اصحاب کہف کا کتا، اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ نہیں؟ صرف ذکر آ جانا قرآن پاک میں بھی ویسے کافی نہیں ہے. پتہ ہے آپ کو شیطان کا نام بھی تو آیا ہوا ہے، فرعون کا نام بھی ہے، تو اچھے ہو گئے. یہ دیکھنا پڑے گا کہ ذکر ان کا آیا کس طرح ہے. اگر اچھے الفاظ کے ساتھ ان کا ذکر قرآن پاک میں ہے تو وہ اچھے ہیں، اگر برے الفاظ میں تو برے ہیں. لہذا اس کو بھی دیکھنا ہے. اب ذرا دیکھیے کہ وہ جو اصحاب کہف کا کتا ہے اس کا ذکر کس طرح رب تعالیٰ نے فرمایا. رب تعالیٰ نے فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، فرمایا اور ان کا کتا یہ اپنے کلائیوں کو ان کے غار کے دروازے پر بچھائے بیٹھا تھا، یعنی حفاظت کے لیے. اب اس کے بعد آگے بھی ذکر ہوا کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ اتنے اصحاب کہف تھے تو ان کا کتا اتنا تھا. بار بار اس کا ذکر کیا گیا، برائی کے ساتھ نہیں کیا. ان آیتوں کی تفسیروں کے اندر بیان کیا گیا کہ یہ جو اصحاب کہف کا کتا تھا یہ بلم بن باورا ایک شخص تھا، اس کی شکل میں جنت میں داخل ہوگا. اصحاب کہف کے کتے کو اصحاب کہف جو اللہ کے نیک بندے تھے ان کی صحبت ملی، ان کا در والا بنا تو اس کو یہ مقام مل گیا. جو اللہ کے حبیب کا در والا بن گیا اس کو کیا مقام ملے گا؟ سبحان اللہ. ایک کتا جو نیک بندوں کے ساتھ بیٹھ گیا اس کا مقام یہ کہ ذکر اس کا قرآن پاک میں آئے اور جائے وہ جنت میں. جو یہ دیکھیے نا کتا ان کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھتا تھا. آپ یہ کہیں کہ ابو جہل میں تو حضور کے پاس رہا ہے تو وہ عقیدت تو نہیں نہ رکھتا تھا، وہ تو نفرت رکھتا تھا. یہ کتے کو انعام اس لیے ملا کہ اس نے اللہ والوں سے محبت کی، ان کی ڈیوٹی کی. یہاں پر بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ جو کوئی بندہ حضور کے در پر بیٹھ گیا، یعنی نبی پاک علیہ السلام کی سچی غلامی کی، حضور کی محبت رکھی، تو بتائیے اس کا مقام کیا ہوگا؟ جب کتے کا مقام یہ ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ اور اگلی بات کی طرف دیکھیے، ابو لہب جو تھا یہ آپ نبی پاک علیہ السلام کا چچا تھا نا. چچا گھر والا ہوتا ہے کہ در والا ہوتا ہے؟ گھر والا ہوتا ہے. تو کیا خیال ہے پھر ابو لہب کی شانیں بیان کرنا شروع کر دیں. ابو لہب جو کافر تھا، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ دونوں ہاتھ اس کے ٹوٹ جائیں اور برباد ہو گیا وہ. یہ اس کے بارے میں قرآن پاک میں اس کا تعارف ہے ابو لہب کا، لیکن ہے تو گھر والا. کیا خیال ہے اب شانیں بیان کریں. گھر والا ہونا تب بھی قبول ہے جب کوئی بندہ در والا بن جاتا ہے. اس بات کو سمجھیے گا ذرا، یعنی جو حضور کے در والا بنے تب بھی گھر والا ہونا قبول ہے، اس کے علاوہ کوئی قبول کوئی نہیں. نہیں تو ابو لہب بھی گھر والا ہے، اس کے علاوہ اور بھی تھے لیکن ان کا نام بھی نہیں. جو حضور کے در والا بنا اس کا مقام زیادہ ہو گیا. اب ساتھ میں گھر والا تھا اس کا مقام اور بھی زیادہ ہو گیا. یعنی اب اہل بیت کو دو کیٹیگریاں ہیں، ان کی دو فضیلتیں، ایک یہ کہ وہ اہل بیت ہیں اور دوسرا یہ کہ وہ صحابی ہیں. صحابہ کی ایک کیٹیگری ہے، ان کو ایک شان ملی، ان کو دو ملی ہے. تو مت بتائیے شان تو پھر بھی اہل بیت کی زیادہ ہو گئی. لہذا اس لیے غور کریں کہ یہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں اور کوئی ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اور ایک اور بات بھی آپ کے سامنے سمجھا دوں، سسر گھر والا ہوتا ہے در والا ہوتا ہے؟ گھر والا. اور دماد سارے تے بتائیے، ساروں نے پتا نہیں، سارے نے پتا نا، سارے بسو گھر والا ہوتا ہے نا، سسر بھی دماد بھی. تو حضرت مولا علی شیر خدا یہ نبی پاک علیہ السلام کے دماد ہیں، گھر والے ہوئے کہ باہر والے ہو گئے. اور حضرت عثمان غنی یہ حضور کے دماد ہیں کہ نہیں؟ دو بیٹیاں نبی پاک علیہ السلام نے ان کو یکے بعد دیگرے دی ہیں. تو یہ بھی حضور کے
یعنی داماد ہو گئے تو یہ بھی گھر والے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اور اگر سسر کی بات آئیے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی سے شادی کی ہے، تو حضرت ابوبکر نبی پاک علیہ السلام کے سسر ہوئے کہ نہیں؟ گھر والے ہوئے کہ نہیں؟ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ حضور کے نکاح میں آئی، حضرت عمر نبی پاک علیہ السلام کے سسر ہوئے، تو یہ بھی گھر والے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو لہٰذا جن کو انہوں نے نکالنا تھا کچھ بندوں نے، یہ تو ان کے اندر ہی شامل ہوئے، یہ تو ان کے اندر ہی نکلے، لہٰذا اس لیے ہر صحابی کی علیحدہ شان ہے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت، فرمایا کہ سلمان نے فارسی کو ہم نے اپنے گھر والوں میں شامل کر لیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے گھر میں جب چاہو تم داخل ہو جاؤ، تمہیں بالکل کوئی روک نہیں ہے، میرے گھر میں بالکل آنے کی کھلی چھوٹ ہے۔ کس کو ہم بنا دیتے ہیں کھلی چھوٹ گھر میں آنے کی؟ جو اپنے گھر والا ہو۔ باہر والے کو تو نہیں کہتے کہ جس کو جو چاہے گھر میں چلا آئے، ایسا تو نہیں نہ ہوتا۔ لہذا اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو خاص مقام عطا فرمایا ہے، ان کی شانیں بیان کی ہیں، ان کے فضائل بیان کیے ہیں۔ اگلی بات کی طرف آئیے، یہ تو آپ کو چند باتیں میں نے سمجھا دی کہ در والے کہہ کر گھر والے کہہ کر فرق کرنے والے بھی غلط ہیں، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کے اندر اہل بیت کی شان نہیں ہے وہ بھی غلط ہے۔ اگلی بات کی طرف آئیے کہ یہ تو تھے کہ کلی طور پر سارے صحابہ جنتی، پھر کچھ کے نام لے کر اور کچھ کو خاص کر کے نبی پاک علیہ السلام نے مقام عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ان کی چند آخر میں باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ وہ کون کون سی جماعتیں، ذرا سنیے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے بھی درخت کے نیچے میری بیعت کر لی ہے وہ جہنم میں کبھی نہیں جائے گا۔ جس بندے نے بھی میری بیعت درخت کے نیچے کی، یہ بیعت رضوان ہے۔ 1400 صحابہ یا 1500 صحابہ یہ موجود تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں افواہ پھیلائی گئی کہ یہ شہید ہو گئے، تو حضور علیہ السلام نے بدلہ لینے کے لیے بیعت لی۔ تو جس بندے نے بیعت کی اس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، بالکل۔ یہ نبی پاک علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، اور رب تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ پارہ نمبر 26 سورۃ الفتح، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، فرمایا کہ رب تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر لی ہے۔ سبحان اللہ، راضی ہو گیا رب تعالیٰ۔ اور اس سے پہلے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، فرمایا کہ جن لوگوں نے آپ کی بیعت کی ہے وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، وہ آپ کی نہیں، حقیقت میں اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، انہوں نے اپنے ہاتھ آپ کے ہاتھ پر رکھے ہیں حبیب، اور رب تعالیٰ کا جو دستے قدرت ہے جو اس کی شان کے لائق ہے وہ ان سب کے اوپر۔ ذرا نبی پاک علیہ السلام کا دلائل رحمت ایک بار جوش پہ آیا، اور نبی پاک علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ 10 صحابہ کا نام لے کر ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سارے جنتی ہیں۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، مزدہ میں نے خوشخبری، وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ یہ ان کو دیکھیے، بیعت رضوان والے بھی جنتی، ویسے تو ہر صحابی ہے نبی جنتی، بیعت رضوان والے بھی جنتی، اہل بدر بھی جنتی، اور یہ 10 جن کو ہم عشرہ مبشرہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو اکٹھی جنت کی بشارت ملی، یہ سارے بھی جنتی۔ سبحان اللہ۔ اب اگلی بات کی طرف آئیے۔ ایک بار رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیات و تسلیم، آپ کے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میرا گھر دور تھا ذرا مسجد نبوی سے، میں اپنے گھر کے قریب ہی نماز پڑھتا تھا، میری والدہ نے مجھے ڈانٹا کہ اتنے دن ہو گئے حضور کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، اچھی بات نہیں۔ میں نے کہا مجھے اجازت ہے مغرب کی نماز میں حضور کے پیچھے پڑھتا ہوں، اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرا کے آؤں گا۔
ہم میں سے کوئی ہو تو چلو کاروبار کی دعا بھی ہو جائے. کوئی اور مغفرت کی دعا ہم نہیں کرواتے, وہ کہتے کہ نہیں مرنے کے بعد کی جائے گی. ایک بار نا اس طرح ہوا, ویسے ٹھیک ہے جو ہوا. ایک موقع پر میں اعلان کر رہا تھا, یعنی چندہ, یہ مسجد نہیں تھی اور کہیں تھی, مسجد میں چندہ جمع کر رہا تھا. تو میرا اتنا کوئی خاص تجربہ نہیں تھا اس بارے میں, نیا نہ تھا. تو میں نے یعنی چندے کے دوران جو چندہ لے کر آیا تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور اس کو یعنی اس کے بارے میں بھی کہا. تو اس نے کہا یہ ابھی زندہ ہے, اس کو جنت پہلے دلوائے پڑے ہو. یعنی ابھی ہم مرنے کے بعد جنت میں جانا تو ابھی مرنے کے لیے بھی تیار نہیں, یا اس کے بارے میں سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں. وہ کہتے نہیں جو مر گیا اس کے بارے میں تو کہو کہ جنت میں جائے, جو ابھی زندہ اس کے بارے میں ابھی نہ کہو. حالانکہ یہ تو دعا کرنی چاہیے اپنے لیے, دوسروں کے لیے, کہ رب تعالیٰ ہم سب کو ہی جنت میں جمع فرما دے. لہٰذا یہ تو دعا کرنی چاہیے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ سے جنت مانگو جو جنت الفردوس جو اعلیٰ ہے وہ مانگو, کیونکہ رب تعالیٰ تو اعلیٰ چیز عطا فرمانے پر بھی قادر ہے. لہذا جو رب تعالیٰ جتنا زیادہ عطا فرمانے والا ہے, ہم کم چیز کیوں مانگے, زیادہ چیز مانگیں گے. تو اس لیے یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں. اب ذرا سنیے, نبی پاک علیہ السلام کہ وہ صحابی کہتے میں حضور کے پیچھے گیا اور صرف یہ نیت تھی کہ نماز پڑھوں گا حضور کے پیچھے, اپنے لیے اور اپنی والدہ کے لیے بخشش کی دعا کروا کے آؤں گا, کوئی کاروبار سیٹ نہیں کروانا, کوئی اور پریشانی نہیں پیش کرنی, صرف دعا مغفرت کی کروانی. اچھا حضور کے پیچھے نماز پڑھ لی مغرب کی, کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام وہیں پر جلوہ کر رہے اور میں بھی پیچھے رہا. حضور علیہ السلام نے عشاء کی نماز بھی پڑھی, عشاء تک مسجد میں بیٹھے ہیں اور ادب کے ساتھ پیچھے ہی بیٹھے ہیں. کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام عشاء کی نماز مکمل فرمانے کے بعد جب اپنے گھر کی طرف چلے تو میں بھی پیچھے چل پڑا. اندھیرا تھا, نبی پاک علیہ السلام نے پیچھے نہیں دیکھا, پوچھا کون ہے, اور پھر خود ہی فرمایا کیا حذیفہ ہے. خود پوچھ کے خود فرمایا کہ کیا حذیفہ ہے. میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, ذرا دیکھیے گا حدیث کے الفاظ ترمذی شریف کے اندر ہے, فرمایا کہ اے حذیفہ اللہ تمہاری اور تمہاری والدہ کی بخشش فرمائے, بتاؤ کس کام آئے ہو. ذرا انداز غور کیجیے, وہ کس لیے آئے تھے, اپنے لیے اپنی والدہ کے لیے بخشش کی دعا کروانے. نبی پاک علیہ السلام نے وہ کام پہلے کر دیا اور فرمایا بتاؤ حذیفہ کس کام کے لیے آئے ہو. انہوں نے یہی عرض کی ہوگی حضور کام تو ہو گیا جس کے لیے آیا تھا. پھر نبی پاک علیہ السلام نے بتایا رات کے اندھیرے میں ایک بات ہونے لگی ہے, اور دیکھیے اس کا رنگ کتنا عجیب ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی ابھی رستے کے اندر مجھے ایک ایسا فرشتہ ملا ہے جو پہلی بار ہی زمین پر آیا ہے, اللہ کی اجازت سے پہلی بار ہی آیا ہے, اور مجھے اس بات کی خبر دینے آیا ہے کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے اور میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. اس بات کی خبر دینے کے لیے اسپیشل فرشتہ آیا. رات کے اندھیرے میں بات ہو رہی ہے اور حضرت حذیفہ سب کو بتا رہے ہیں کہ سنو بھائی امام حسن و حسین کی شان یہ ہے. حضور علیہ السلام کی لاڈلی شہزادی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا مقام یہ ہے. وہ بتا رہے ہیں اس طرح. دیکھیے نبی پاک علیہ السلام نے امام حسن و حسین کو جنتی جوانوں کا سردار کہا, ان کے اندر بھی جنت کی تقسیم فرما دی اور ان کو بھی اعلیٰ مقام عطا کیا. حضرت فاطمہ الزہرا کو جنتی عورتوں کا سردار فرمایا. یہ ان کو بشارتیں مل رہی ہیں. ایک موقع پر حضرت موسیٰ شریف فرماتے ہیں کہ میرا جی کیا کہ آج سارا دن حضور کے ساتھ ہی رہوں, کوئی کام نہیں کروں, بس حضور کے ساتھ ہی. یہ ان کے انداز تھے اپنے اپنے. کہتے وضو کر کے میں پہنچا مسجد نبوی تو صحابہ کرام نے بتایا کہ حضور تو چلے گئے. پوچھا کدھر, انہوں نے رستہ بتایا, میں پیچھے چل پڑا. کہتے ہیں کہ بیر عریس ایک باغ تھا, اس کے اندر کنواں تھا, تو میں وہاں پر چار دیواری کے اندر نبی پاک علیہ السلام موجود تھے. میں اندر گیا, نبی پاک علیہ السلام قضائے حاجت فرما رہے تھے. جب حضور نے قضائے حاجت فرمائی اس کے بعد کنویں کے اوپر گول دائرہ منڈیر تھا جس طرح کے ٹیوب ویل کے اوپر بھی ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ وہاں پر نبی پاک علیہ السلام نے تھوڑا سا اپنی چادر بار کا اوپر اٹھائی, پنڈلیاں نظر آنے لگ پڑی. اپنی پنڈلیاں اس کنویں کے اندر لٹکا دی. کنویں کی منڈیر پر نبی پاک علیہ السلام بیٹھ گئے اور مجھے فرمایا ابو موسیٰ تم جا کر دروازے پر بیٹھ جاؤ اور جب تک میں اجازت نہ دوں کسی کو آنے کو ہی نہیں دینا. کہتے بس میں دربان بن گیا حضور کا, دروازے پر آ گیا, دروازے پر بیٹھ گیا. تھوڑی دیر گزری, دروازہ کھٹکھٹا اور جب دستک ہوئی میں نے پوچھا کون, تو بتایا کہ ابو بکر ہے. میں نے کہا ذرا رکیے, حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور ابو بکر آئے, اجازت مانگ رہے ہیں.
فرمایا اذن لہو وبشرہ بالجنہ، فرمایا ابو بکر کو اجازت بھی دو اور جنت کی بشارت بھی عطا فرما دو۔ اب جنت دیکھیے کتنی سستی ہو گئی، نبی پاک علیہ السلام اس طرح جنت کو بانٹ رہے ہیں۔ فرمایا بس جنت کی بشارت دو، اس کو اجازت دو۔ کہتے میں نے دروازہ کھولا، حضرت ابو بکر صدیق کو جنت کی بشارت دی، وہ حضور علیہ السلام کی دائیں جانب آ کر اسی طرح بیٹھ گئے جس طرح کہ اللہ کے حبیب بیٹھے ہوئے تھے، وہی کیفیت۔ کہتے گھر سے جب میں آ رہا تھا، میرا بھائی بھی گھر میں موجود تھا اور اس کا ارادہ بھی وضو کا تھا۔ میں نے دل میں یہ ارادہ کیا، دل میں یہ نیت کی، دل میں یہ تمنا کی کہ کاش میرا بھائی نا وضو کر کے ادھر ہی آ جائے، سیدھا بھائی ادھر ہی آ جائے، کیونکہ حضور کا دریا رحمت جوش پر ہے اور ہو سکتا ہے کہ جنت کی بشارت اس کو بھی مل جائے، بھائی ادھر آ جائے۔ دروازہ کھلا، میرے دل میں تمنا تو تھی کہ میرا بھائی ہو، لیکن پوچھنے پر پتہ چلا وہ عمر تھے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور عمر آئے، اجازت مانگ رہے ہیں۔ فرمایا اسے بھی اجازت بھی دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو۔ اس کے بعد حضرت عمر نبی پاک علیہ السلام کی بائیں جانب اسی طرح بیٹھ گئے جس طرح یہ دونوں بیٹھے تھے۔ اس کے بعد کہتے دروازہ پھر کھٹکا، میں نے سوچا کہ میرا بھائی ہوگا، لیکن حضرت عثمان غنی تھے۔ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، فرمایا ان کو بھی اجازت دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو، لیکن یہ بھی بتا دو کہ کچھ مصیبتیں بھی ہوں گی، ان پر صبر بھی کرنا پڑے گا۔ یہ دیکھیے نبی پاک علیہ السلام جنت کس طرح بانٹ رہے ہیں، کس طرح عطا فرما رہے ہیں۔ ایک بندہ عام سا دیہاتی سا بندہ آ گیا، عرض کرنے لگا حضور میں کون سے کام کروں، مجھ پر کیا لازم ہے، کیا چیز کرنا؟ فرمایا کہ تم 5 نمازیں پڑھو۔ عرض کی حضور اس کے علاوہ؟ فرمایا روزے رکھو رمضان کے اور حرام چیزوں سے بچو۔ عرض کرنے لگا حضور اور تو کچھ نہیں؟ فرمایا ہاں نفل پڑھنا چاہتے ہو پڑھو، نہیں تو اس کے علاوہ فرض اور کوئی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا خدا کی قسم جو حضور علیہ السلام نے مجھے بتا دیا میں نہ اس سے کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا، بس جتنا کہہ دیا اتنا عمل کروں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ جنتی کو دیکھے اس بندے کو دیکھ لے، جو جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے اس بندے کو دیکھ لے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام اس طرح بشارتیں عطا فرماتے ہیں، اس طرح ان کا مقام عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک ترمذی شریف کی، فرمایا 3 اور ایک روایت میں 4 صحابہ وہ ہیں کہ جنت بھی جن کی مشتاق ہے، جنت کو بھی شوق ہے کہ میرے اندر یہ آ جائیں، جنت خود چاہتی ہے کہ میرے اندر آئیں۔ حضور وہ کون ہے؟ فرمایا علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی شیر خدا، جنت بھی ان کی مشتاق ہے۔ فرمایا ایک حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک روایت کے مطابق فرمایا حضرت مقداد ہے، ایک روایت کے مطابق فرمایا حضرت بلال ہے۔ ان کو رب تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا کہ جنت بھی ان کی مشتاق ہے، جنت بھی چاہتی ہے کہ میرے اندر یہ آ جائے نا تو کیا ہی بات ہے۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی کیٹیگری اور ان کی نشانیں ہیں۔ اگلی بات کی طرف آئیے، حضور معراج سے واپس آئے، صبح فجر کی نماز پڑھائی اور فرمایا سب سے پہلا جو حکم دیا فرمایا بلال کو بلا کر لاؤ، اور کوئی بات بعد میں ہوگی، پہلے بلال کو لاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بلال بتاؤ عمل کیا کرتے ہو؟ عرض کی حضور کچھ بھی نہیں، آپ کے سامنے ہے۔ فرمایا نہیں کوئی خاص؟ کہنے لگے ہاں جب بے وضو ہوتا ہوں وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتا ہوں نفل۔ فرمایا اسی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ جب میں جنت میں گیا ہوں تو اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ میں نے سنی ہے، جنت کے اندر حضرت بلال کی آہٹ، فرمایا میں نے وہاں پر سنی ہے جنت کے اندر تمہارے قدموں کی آہٹ، اور یہ اس لیے ہے کہ تم یہ والا خاص عمل کرتے ہو۔ یہ دیکھیے نبی پاک علیہ السلام اس طرح شان بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح سنیے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے جنگ موتا کے اندر۔ اب نبی پاک علیہ السلام ان کے جو زوجہ ہیں ان کو ان کے بچوں کو دلاسا دے رہے ہیں فکر نہ کرو۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا حضور ان کے تو بازو بھی کٹ گئے۔ فرمایا ان کے بازو کٹنے پر پریشان نہ ہو، رب تعالیٰ نے جنت کے اندر میں نے خود دیکھا ہے رب تعالیٰ نے 2 بازوؤں کی جگہ ان کو 2 پر عطا فرما دے، اور اب وہ پروں کے ذریعے جنت کے اندر اڑ رہے تھے، جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے نبی پاک علیہ السلام ان کے جنت کے اندر ہونے اور اس کے اندر آرام سے چین سے رہنے کی نبی پاک علیہ السلام بشارت عطا فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور کو تہجد کا وضو کرواتے تھے۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سل ربیعہ جو چاہو مانگ لو۔ عرض کرنے لگے حضور جنت میں آپ کا قرب چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ملے گا، فرمایا کہ
बस तुम काम पूरा समझो और बताओ। अर्ज करने लगे हुजूर और कुछ नहीं। फरमाया बस फिर कसरत से सजदे किया करो, सजदे ज्यादा करो अल्लाह को, तुम्हारा मकसद पूरा होगा। अब देखिए सहाबा कराम हुजूर से जो मांगते हैं नबी पाक अलैहि सलाम उनको अता फरमाते हैं, उनके फजाइल बयान फरमा रहे हैं, उनकी शान बयान कर रहे हैं। एक औरत नबी पाक, एक दो बातें आ गई हैं, तवज्जो कीजिए। एक औरत हुजूर की बारगाह में आ गई, अर्ज करने लगी हुजूर मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है, और जब मिर्गी का दौरा पड़ता है तो मेरे यानी कंट्रोल नहीं रहता, तो कपड़े भी बदन से हट जाते हैं, अब दुआ कर दें कि ये मर्ज दूर हो जाए। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया कि अगर तुम चाहो तो मैं दुआ कर देता हूँ, तुम्हारा मर्ज दूर हो जाएगा, लेकिन अगर तुम सब्र करो तो जन्नत मैं तुम्हारे लेके दे देता हूँ, सब्र करो तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। अर्ज करने लगे हुजूर ठीक है, मैं मिर्गी के साथ ही गुजारा कर लूंगी, बस आप जन्नत की मुझे बिशारत अता फरमा दें। हाँ बस ये दुआ करते हैं कि वो जो मेरे बदन से कपड़े हटते हैं वो ना हटे। हुजूर ने दुआ कर दी। उसके बाद सहाबा कराम कहा करते थे कि अगर किसी बंदे ने जन्नती औरत देखनी है तो इस औरत को देख ले, ये औरत है फलां औरत है फलां घर वाली है कि जिसको नबी पाक अलैहि सलाम ने जन्नत की बिशारत अता फरमाई है। इस तरह देखिए नबी पाक अलैहि सलाम ने एक बार फरमाया 70,000 बंदे ऐसे हैं कि रब ताला बगैर हिसाब के उनको जन्नत अता फरमा देगा। ये नबी पाक अलैहि सलाम ने बयान किया। हज़रत उकाशा फौरन खड़े हो गए, हुजूर दुआ करते मैं भी उनमें से चला जाऊं, मैं भी उनमें हूं जिनको हिसाब जिनका ना हो और जन्नत में चले जाएं। तो हुजूर ने दुआ फरमा दी कि अल्लाह उकाशा को भी उनमें शामिल फरमा। उसके बाद एक और बंदा खड़ा हो गया, हुजूर मेरे लिए भी दुआ कर दें। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया कि अब उकाशा नंबर ले गए, क्योंकि उन्होंने कोई मिसाल पहले नहीं थी, किसी ने पहले दुआ नहीं कराई थी, पहले वो करवाई थी, अब तुम्हारे लिए करूंगा, कोई और भी खड़ा हो जाएगा। फरमाया उकाशा अब नंबर ले गए। तो यार किस झगड़े में पड़ गए? कुरान पाक में तो रब तआला फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति लहुम जन्नातुन नईम, कि जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक काम किए उनके लिए भी जन्नत है। जो नेक काम करने वाले हैं उनके लिए भी जन्नत है। हम सहाबा किराम के बारे में यार बातें कर रहे हैं, और अब इस दौर के अंदर साबित करना पड़ा है कि सहाबी जन्नती हैं, तो उनके बारे में कोई बात ना करो। बड़े अफसोस की बात है। बल्कि एक हदीस पाक रह गई थी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, ये बुखारी शरीफ के अंदर है, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरी उम्मत का पहला गिरोह समंदर के अंदर जिहाद करेगा, रब ताला ने उनके लिए जन्नत को वाजिब फरमा दिया है। और फिर फरमाया जो बंदा कैसर के मुल्क या कैसर के शहर कुस्तुनतुनिया पर सबसे पहला जो लश्कर मेरी उम्मत में से हमला करेगा, जिहाद करेगा, वो भी जन्नत के अंदर जाएगा। जब हुजूर ने पहले गजवे का बयान किया, हजरत उम्मे मिल्हान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वहां पर मौजूद थी, अर्ज करने लगी हुजूर क्या मैं उनमें से होंगी? अब देखिए उनको कितना यकीन है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को रब तआला ने बहुत ज्यादा इल्म गैब अता फरमाया है, कितना यकीन है उनको। हालांकि ये गैब वाला मामला था कि बाद में होना है गजवा। वो पूछ रही है कि हुजूर क्या मैं भी उनमें से होंगी? मैं इसलिए कहा करता हूँ कि बुखारी शरीफ के अंदर इतनी हदीसें हैं कि वो एक मौके पर बयान नहीं हो सकती हुजूर के इल्म गैब के बारे में। ये एक बात है। कहने लगे हुजूर क्या मैं भी उनमें होंगी? तो हजरत उम्मे मिल्हान ने जब पूछा तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, जो पहला गजवा होगा समंदर के अंदर उसमें तुम भी शामिल होगी, यानी पहले बता दी ये भी जन्नती है। और उसके बाद अर्ज करने लगी हुजूर जो दूसरा गजवा है कुस्तुनतुनिया वाला, मैं उसमें भी होंगी? फरमाया तुम उसमें से नहीं होगी। इसी तरह हुआ, वो पहले गजवे में थी और वहीं पर ऊंट के साथ उतरने लगी, पाँव उनका अड़ गया, फंस गया, जिसकी वजह से गिर कर उनका इंतकाल हो गया। उसी गजबे के अंदर शहीद हो गई। तो रब तआला ने जन्नत तो पहली बार फरमा दी थी उस गजबे में शामिल होने वाले की वजह से। लेकिन एक बात आपको शायद बद मजहब ना बता सके, जो जिनके दिल में सहाबा की खोट हो, कि ये जो सबसे पहला लश्कर जो लेकर गया था उसके सिपा सलार हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, जिनके बारे में यानी ये इसलिए हमारे उलमा ने कहा कि ये सहाबा किराम के दरमियान पहला दरवाजा है। जो हजरत मेरे मावे को नहीं छोड़ेगा वो फिर बाकियों को भी पकड़ेगा, लिहाजा ये पहला दरवाजा बंद किया जाता है। और ये हदीस पाक ये पहला दरवाजे को बंद करने के लिए काफी है। जो यानी इस हदीस पाक पर ईमान रखता है, हाँ जिसने मानना नहीं है उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, ये तो उसके लिए है जिसने मानना है। बुखारी शरीफ के अंदर ये 2 से 3 जगह आई है और सही हदीस पाक है।
حضرت ام ملحان اس کو بیان کر رہی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو غزوہ یعنی پہلا غزوہ جو سمندری لڑے گا میری امت میں سے رب تعالیٰ نے ان سب کے لیے جنت کو واجب فرما دیا. حضرت میرے معاویہ بھی ان میں شامل ہے اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں تو لہٰذا وہ سارے جنتی ہیں. تو لہٰذا اس لیے اگر کوئی یہ کہے کہ ٹھیک ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی تو کہہ لو, ابو بکر جنتی جنتی کہہ لو, عمر جنتی جنتی کہہ لو, عثمان جنتی جنتی کہہ لو, علی جنتی جنتی کہہ لو, حسن حسین فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جنتی جنتی کہہ لو, لیکن معاویہ جنتی جنتی نہ کہو. کیوں نہ کہیں؟ اس حدیث پاک میں تو ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرما رہی ہے کہ جو بھی اس غزوہ کے اندر ہے رب تعالیٰ نے ان سب کے لیے جنت کو واجب کر لی ہے. اس لیے ہم اس لیے یہ بھی کہیں گے کہ حضرت معاویہ بھی جنتی جنتی, لہذا اس لیے کوئی بھی صحابی ہے وہ سارے جنتی ہیں. اچھا اگر یہاں پر ذہن میں سوال پیدا ہو کہ شرط تو یہ بھی ہے نا کہ ایمان پر جس کا خاتمہ ہوا ہے, تو کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ حضرت میرے معاویہ کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا ہے؟ کوئی آج تک ویسے میں نے کسی کا کوئی بیان نہیں سنا کہ جس نے اس بات پر بیان کی ہو. ہاں ایمان پر ثابت کرنے کی ایک دلیل آپ کے سامنے میں پیش کر سکتا ہوں, وہ یہ ہے, میں نے کیا پیش کرنی, کتابوں کے اندر آئی ہے, میں نے صرف بیان کرنا ہے. دیکھو میرا کوئی مقام نہیں کہ میں نے کوئی لادہ کوئی بات نکال رہی ہے, تو پہلے کتابوں میں لکھا ہوا ہے بالکل واضح طور پر. حضرت میرے معاویہ نے وصال کے وقت یہ وصیت کی تھی کہ تم نے نبی پاک علیہ السلام کے کچھ بال اور کچھ ناخن میں نے ایک ڈبی کے اندر سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں, تم نے وہ بال اور ناخن میرے کفن کے اندر رکھ دینے اور قبر کے اندر جانے چاہیے میرے ساتھ. یہ حضرت میرے معاویہ کی وصیت ہے, اسی طرح ان کے ساتھ کیا گیا.